کبھی اس کی اچھی باتیں تڑپاتی ہے، کبھی اچھی عبادت کا سلیقہ تڑپاتا ہے، کبھی اچھی گفتگو تڑپاتی ہے، یہ ایسے بولتے تھے، یہ ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہو کہ جو اولاد کی وراثت بن جائے اور وہ انجام دے اور اس کی نسبت اس کے بزرگوں تک جائے۔ ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے اولاد میں جس کے والدین چلے گئے، ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے اس نیکی کو وراثت بنائے تاکہ اس کی نیکی کو دیکھ کے اس کے بزرگ یاد آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد اتنے گناہ کرے کہ والدین بھی شرمائے، بلکہ اولاد اپنے اندر ایک نیکی ایسی اپنائے تاکہ جب لوگوں کی نظر اس نیکی پہ پڑے پھر کہے کہ ہاں اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اس کا دادا بھی ایسا ہی تھا۔ تو عزادارو، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ جب والدین جاتے ہیں یا کوئی بھی بچھڑتا ہے تو پھر رونا آتا ہے کہ مستقل انسان ہمارے درمیان میں رہتا ہو اور پھر وہ چلا جائے تو اس کی جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری فطرت کا تقاضا، وہ چاہے۔ لیکن الحمدللہ چند گھنٹے ہم روتے ہیں، چند گھنٹے ہم یاد کرتے ہیں۔ کسی کا باپ مرا، اپنے باپ کو یاد کر کے ہم چند گھنٹے روئے، آس پڑوس کے لوگوں نے، عزیز رشتہ داروں کو لوگوں نے سمجھا دیا بھائی تسلی کرو تسلی کرو، اور رونا ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یاد کرنا اور ہے اصال ثواب کے تحت، لیکن رونا ہمیشہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت تو اور رونا بند ہو جاتا ہے جب ہمارا کوئی جوان ضعیف باپ جاتا ہے تو پھر ہمیں حسین کی ضعیفی کربلا میں یاد آتی ہے کہ مولا آج کسی کا ضعیف باپ گیا دنیا سے، بیٹوں کو تسلی دینے کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے، لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا کہ جب حسین کی کمر بھی ٹوٹ گئی، جب حسین کی بینائی بھی ختم ہو گئی، لاش علی اکبر پہ حسین چاروں طرف دیکھ رہے تھے، کوئی تو آئے تاکہ یہ کہے حسین تو ضعیف ہو گیا ہے، تجھ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھ سکے گا۔ ہم نے دیکھا کوئی مددگار نہیں آیا، فاطمہ کے لال علی اکبر کا لاشا کبھی رکھتے تھے زمین پہ، کبھی اٹھاتے تھے۔ اور جب راوی نے پوچھا حسین علی اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کہا دیکھ نہیں رہا میں ضعیف ہو چکا، میرا بیٹا 18 سال کا جوان۔ ہاں زادارو، سارے ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں جب ہماری نظر حسین کی ضعیفی پہ جاتی ہے کہ حسین ضعیفی میں کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کبھی اون و محمد کے لاشیں، کوئی آ کے پرسا بھی نہیں دیتا حسین صبر کرو تمہارا اکبر مارا گیا، کوئی پرسا نہیں دیتا کہ کوئی تعزیت پیش نہیں کرتا۔ ہاں عزادارو، ہمارے سارے آنسو قربان ہیں حسین کی مظلومی پر۔ ہاں یہ روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے آنسو آ جائے اور مجلس کا اختتام ہو جائے۔ سید مہدی بڑے پائے کے مجتہد تھے جو کربلا میں اکثر مجلسیں پڑھا کرتے تھے، مولا حسین کی قبر کے برابر میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے سید مہدی۔ ایک شب جمعہ سید مہدی مولا حسین کی قبر کے برابر میں مجلس پڑھ رہے تھے، بہت سارے زائرین جمع ہوئے جو زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، مومنین سب۔ سید مہدی ایسے مجتہد ہے جسے کئی بار مولا کی زیارت ہو چکی، کئی بار امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے، سید مہدی ایسے مجتہد ہے، کربلا میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس مصائب پہ پہنچی، اچانک مولا حسین کی قبر کا مجاور دوڑتا ہوا ممبر کے پاس آ کے کہتا سید مہدی مجلس کو ختم کر دیں۔ مصائب کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، انسان کیفیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے مصائب میں۔ سید مہدی نے اور مصائب کا جملہ پڑھا، مومنین زائرین چیخ مار مار کے رو رہے تھے، علامان النفیس کی آوازیں آ رہی تھی روضہ حسین سے۔ مجاور دوڑتا ہوا پھر مولا کی قبر تک پہنچا، پھر روتا ہوا آیا ممبر کے قریب، کہتا سید مہدی ختم کیوں نہیں کرتا مجلس؟ لیکن سید مہدی نے مجلس کو ختم نہیں کیا، پھر روتا ہوا گیا، پھر دوڑتا ہوا آیا۔ اب زبانی نہیں کہا بلکہ کندھا پکڑ کے کہتا ہے سید مہدی مصائب ختم کیوں نہیں کرتا؟ جیسے کندھے کو پکڑ کے کہا، مولا حسین کے قبر کے مجاور نے سید مہدی کو، سید مہدی جلال میں آ کے کہتے ہیں مجاور تجھے کیا ہو گیا؟ پوری زندگی سے مولا کی قبر پہ مجلس پڑھتا آیا ہوں، آج مصائب میں میری مجلس بند کیوں کراتا ہے؟
سنیں گے جملہ؟ مجاور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سید مہدی جب سے تو نے اکبر کی جوانی کے مصائب پڑھے قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے میرا جوان بیٹا، ہائے میرا اکبر کہ برچھی سے سینہ چھد گیا، چھدا نہیں کلیجہ باہر آ گیا۔ سید مہدی جب سے تو نے مجلس کے مصائب میں زینب کی بے ردائی پڑھی ہے قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے میری غیرت دار بہن زینب شرابیوں کے مجمع میں آ گئی۔ سید مہدی جیسا مجتہد مصائب کو ختم کیا، مجلس تمام ہوئی، مومنین زائرین اپنے اپنے گھر چلے گئے، سید مہدی بھی اپنے حجرے میں پہنچا، پریشان ہے، کبھی صحن میں جاتا ہے کبھی حجرے میں آتا ہے۔ بہت دیر ہو گئی سوچتے ہوئے، آدھی رات گزر گئی اسی کشمکش میں کہ آج کیا ہوا، کیا روایت غلط ہو گئی، کیا مصائب غلط ہو گئے جو میرے مولا نے میری مجلس کو بند کرا دیا۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، آخر ہوا کیا کہ مولا کے مجاور نے میری مجلس کو آ کے بند کرا دیا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دوڑ کے دروازے پہ پہنچا۔ اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، کوئی اور نہیں غریب حسین آ رہا۔ جیسے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، قدموں میں سر کو رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا آپ آ گئے، کہاں سید مہدی؟ اچھا مولا یہ بتائیے کیا آج مصائب غلط ہو گئے؟ کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کیا میں پڑھ نہ سکا مصائب جو آج آپ نے میری مجلس کو بند کرا دیا؟ عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں سید مہدی غلط تو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں تو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے، ہم سے ملنے کے لیے ہماری ماں مدینے سے آتی ہے، ہم سے ملنے کے لیے میرا نانا مدینے سے آتا ہے، میرا زخمی بھیا حسن آتا ہے، نجف سے میرا بابا آتا ہے، اے سید مہدی ان سب کے ساتھ شام سے میری زینب بھی آتی ہے، اے سید مہدی آج سب تو آئے لیکن زینب نہیں آئی۔ جب میں نے اماں کو شام میں بھیجا تو اماں نے رو کے بتایا حسین زینب نے جب سے اکبر کے مصائب سنے، ارے زینب کو غش پہ غش آتا ہے، کبھی علی اٹھاتے ہیں کبھی زہرا بازو پکڑتی ہے، آج بھی زینب اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پاتی۔ سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا آج کے بعد مصائب نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد گریہ پر مصائب نہیں پڑھوں گا۔ کہا نہیں سید مہدی، ارے رو کے میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ عزادارو گفتگو ہو رہی تھی، اچانک سید مہدی کی نظر مولا کے جسم پہ پڑی، مولا کے جسم کو دیکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا سارے زخم تو بھر گئے لیکن یہ کون سے دو زخم ہے جن پہ آج تک پٹی بندھی ہے، جن سے آج تک خون جاری ہے۔ عزادارو سن پائیں گے جملہ، مولا حسین فرماتے ہیں اے سید مہدی ایک اکبر کی جدائی کا ذوق، ایک زینب کی بے ردائی کا ذوق، جب بھی اکبر یاد میرے زخم سے خون آ جاتا ہے، جب بھی زینب کا پردہ یاد آتا ہے میرے زخم سے خون آ جاتا ہے۔ سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے آقا میرے سید و سردار آپ کے سارے زخم بھر گئے، آپ بتائیے آپ نے علاج کیا کیا، ان کی دوا کیا کی؟ عزادارو سنیں گے جملہ، حسین فرماتے ہیں سید مہدی کائنات میں میرے زخموں کا کوئی علاج نہیں، بس ایک شے میرے زخموں کا علاج ہے، مولا وہ کیا شے ہے؟ کہا اے سید مہدی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے میری غریب ماں زہرا ہر عزادار کے سامنے رومال کو پھیلا دیتی ہے، رومال میں عزاداروں کے آنسو لے کے آتی ہے، آنسوؤں کو میرے زخموں پہ لگاتی ہے اور کہتی رہتی ہے بیٹا حسین آرام ہوا، عزادار
رو، ارے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی وہ ماں کہیں نہیں جاتی، لیکن جہاں عزادار بیٹھے ہو وہاں زہرا رومال لے کے آتی ہے۔ اے عزادارو، تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم، واہ مصیبت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات